اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید ساجد حسین نظوی ایک بار پھر سے حاضر ہوا ہے مجلس علماء ہند شعبہ قم کی جانب سے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں اپنے پروگرام کے ساتھ، یعنی پیغامات محرم کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پیغام کربلا۔ اس موضوع سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے آج کے اس پروگرام میں ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وزیر عباس حیدری صاحب قبلہ۔ آئیے ہم قبلہ کی خدمت میں حرف التماس لے کر کے حاضر ہوتے ہیں اور قبلہ کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، آپ کا شکریہ، آپ نے زحمت فرمائی۔ خدا بند عالم انشاءاللہ آپ کو اجر عنایت فرمائے۔ اہل بیت علیہ السلام آپ سے راضی و خوشنود ہوں۔ قبلہ، جیسا کہ ہمارا موضوع ہے، اس سے متعلق مجھے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ ہر شہید اپنے آپ میں ایک پیغام لیے ہوئے ہے، بلکہ پوری کی پوری کربلا پیغامات کا سمندر لیے ہوئے ہے۔ لہذا میری گزارش یہ ہے کہ کربلا کا کیا پیغام ہو سکتا ہے، اگر آپ بیان فرما دیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے، ہم اور ہمارے ناظرین اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ آ رہا ہے، ہم سب سے پہلے تمام عزاداران امام حسین، عاشقان امام حسین اور محبان امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں مجلس علماء ہند شعبہ قم کا کہ انہوں نے ہم کو یہ موقع فراہم فرمایا۔ پیغام کربلا سے متعلق بہت سی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہم یہاں پر اشارتاً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو ایک وصیت نامہ لکھا ہے، جس میں آپ نے ایک اہم پیغام دنیا والوں کو دیا ہے، اور آپ اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس تحریر میں 3 پیام لوگوں تک پہنچائے ہیں۔ ایک اصلاح امت، دوسرے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور تیسرے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت امیر المومنین کا تحقق اور احیاء کرنا۔ یہ 3 اہم پیغام ہیں، لیکن یہاں پر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے یہ قیام اصلاح امت کے لیے کیا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا کہ اس وقت نماز نہیں ہو رہی تھی، شریعت محمدی پہ عمل نہیں ہو رہا تھا، روزہ نہیں رکھا جا رہا تھا، حج انجام نہیں دیا جا رہا تھا، بلکہ نماز بھی قائم ہو رہی تھی، روزہ بھی رکھا جا رہا تھا اور حج بھی انجام دیا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر کی آواز بھی بلند تھی، سجدے بھی ہو رہے تھے، رکوع بھی ہو رہے تھے اور قیام بھی ہو رہا تھا۔ تو آخر یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے یہ کیوں تحریر فرمایا کہ میں اصلاح امت کے لیے قیام کر رہا ہوں؟ یہی سوال ہے جی۔ یہ ایک اہم پیام ہے، ایک پیغام ہے امام حسین علیہ السلام کا، اور اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں اگرچہ یہاں پر مجموعی طور سے 3 پیغام ہیں۔ نمبر 1 اصلاح امت، نمبر 2 امر بالمعروف نہی عن المنکر،
اور نمبر 3 سیرت رسول اللہ اور سیرت علی ابن ابی طالب۔ جزاک اللہ۔ لیکن اگر ہم ان کی گہرائیوں میں جاتے ہیں تو ہم کو ایک ہی پیغام نظر آتا ہے کہ جس میں یہ دونوں پیغام چھپے ہوئے ہیں، منظم ہیں۔ مثلا اصلاح امت اور امر بالمعروف نہی عن المنکر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور سیرت امیر المومنین میں پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، منظم ہیں۔ یعنی اہم پیغام امام حسین علیہ السلام کا یہاں پر وہ سیرت کو تحقق دینا ہے۔ بہرحال یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اپنا جو اہم پیغام دیا ہے وہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت امیر المومنین ہے کہ جس کا تحقق ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں پر جو ہم مثلا یہ سوچتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت تھی کہ امام حسین علیہ السلام یہ فرماتے کہ میں اصلاح امت کے لیے خروج کر رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں، تو یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ خلفائے اول سے لے کر اور معاویہ تک یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ جہاں پر سیرت رسول اللہ کو ترک کر دیا گیا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کی دلیل ایک یہ ہے کہ اگر سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت شیخین میں کوئی فرق نہ ہوتا تو جس وقت حضرت علی علیہ السلام سے خلیفہ دوم کے بعد خلافت کی پیشنہاد کی گئی تھی تو حضرت علی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میں اس شرط کے ساتھ یہ خلافت قبول کرتا ہوں کہ میں قرآن پر عمل کروں گا اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کروں گا۔ اس بات پر وہ تیار نہیں ہوئے بلکہ خلیفہ سوم کو منتخب کر لیا گیا۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ سیرت رسول اللہ کچھ اور ہے اور سیرت شیخین کچھ اور ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام یہاں پر قیام نہ فرماتے تو آج کل کی یہ دنیا اس اشتباہ میں رہ جاتی کہ کون سی سیرت پر عمل کیا جائے، اور اسی سیرت کو جو یزید کے زمانے تک پہنچی ہے اسی کو وہ صحیح سمجھ بیٹھتے۔ لہذا امام حسین نے یہاں پر قیام کر کے یہ بتا دیا کہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہے اور سیرت شیخین اور ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں جو ہماری گفتگو ہے کہ پیغام کربلا یا پیغام عاشورہ اور پیام امام حسین، تو ہم نے یہاں پر جو یہ امام حسین علیہ السلام کے چند جملے ارشاد کیے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پیام کربلا، تمام پیغامات کربلا پوشیدہ ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔ بہت ہی عمدہ، خدا بند عالم انشاءاللہ آپ کو اجر عنایت فرمائے۔ ایک بار پھر سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین سبھی امید کرتے ہیں کہ ان پیغامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ ہم پھر سے حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ فی الحال خدا حافظ، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔